ملک دا بادشاہ ہے، کہن لگیا اپنے سفیر نو میں عرب دے بادشاہ نال دوستی کرنا چاہنا وا، اب عرب دے امیر المؤمنین نال یاری لانا چاہنا وا، جا ذرا چند تحفے لے جا، تحفے دے کے محبت دا ہاتھ بڑھا کے آنا، عمر نال یاری لا کے آنا، تاکہ مسلمانہ دا امیر المؤمنین ساڑھے بارے رحم دل ہو جائے، اچھی طبیعت رکھن والا ہو جائے۔ سفیر بادشاہ کو تحفے لے کے آیا ہے، عرب دی سرزمین تے پہنچے آئے تے مدینے دے لوگاں کو پوچھن لگے آئے، او مدینے دے لوگوں توڑا بادشاہ کتھے وے، توڑے بادشاہ دا تخت کتھے وے؟ صحابہ دے کلمات سن کے پریشان ہو گئے، او کیڑے بادشاہ دیاں گلاں کرنا میں، او کیڑے تخت دیاں گلاں پیا کرنا میں، جڑا ساڈا بادشاہ میں آؤ سامنے، جڑا مسجد نبوی تو بارگاہ پیا بناندا ہے اونوں عمر بن خطاب بادشاہ کہندے۔ کیا مسلمانہ دا بادشاہ تسی نے؟ تو حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے تینوں مسلمانہ دے بادشاہ نال کام کی توجہ، وہ کہنے لگا جی میں باہر میں ملک جو آیا بڑا سفر کر کے تے چند کوئی تحفے نے مسلمانہ دے بادشاہ واسطے تے میرا بادشاہ وہ تحفے دے کے تے یاری دا دوستانہ محبت کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے وہ کیڑے تحفے نے کاٹ بنے گا جی میں بادشاہ کو بتانے نے، کوئی ان کا تخت ہوئے گا، کوئی ان کا محل ہوئے گا۔ حضرت عمر نے آکھیا ساڈا محل یہی رب دا گھر ہے تے میرا تخت یہی محمد دے غلاماں دی غلامی کرنا۔ سمجھ آئیے کہ میرا تخت نبی دے غلاماں دی غلامی کرنی تے ساڈا گھر بادشاہی بس یہی ایک سوڑے مالک دی ایجا پیچھے ویکھدا پیا تے اس سے اپنے محل نو تعمیر کرنے واسطے یہ مسلمانہ دا امیر المؤمنین گارا بنا کے اپنی ہتھاں دے نال ٹکا لگا دیا۔ وہ پہلے تو 10 منٹ تا سوچی پہ گیا بھی نہ ہو جی گل بن گئی، عمر کا واقعی یہی ہے، لیکن ایڈی سادگی۔ میں نے کہا چلو خیر، میں نے کہا جی بادشاہ نے تحفے کر لینے، توجہ کرنا، بادشاہ نے تحفے بھیجے نے۔ حضرت عمر کہنے لگے جا تحفے دے، تو سفیر کہنے لگا حضرت جی وہ تحفے اتنے اعلیٰ نے کہ میرا بادشاہ بھی وہ تحفے استعمال نہیں کرتا، انہیں صرف تہاڈی عظمت ول ویکھ کے سب کو اعلیٰ تحفے تہاڈے ول کر لے تے تسی پہنا مٹیاں دے وچ پکڑ دے جے، ایویں نہیں ہو، بڑی شان تے بڑے مہنگے تحفے نے۔ اے ذرا گارے تو باہر تشریف لے آؤ نا۔ تے حضرت عمر نے آکھیا جا کے یہ تحفے بھی لے جا تے واپس چلا جا، جا کے اپنے بادشاہ نو آکھی تیرے تحفے نہیں چاہیے، نبی دی غلامی دے اندر آ جا، بس تیرا دوستی دا ہاتھ پھاڑ گیا۔ انہوں نے کہا لو جی یہ تو بندے دا تقویٰ دا بھائی پہاڑ تو بھی مضبوط ہے۔ انہوں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے، ان تحفے لے جانے کا نہیں، چلو ایک ہی پکڑ دو۔ حضرت عمر نے آکھیا لیا تحفے دینا تھا جی 3 تحفے نے۔ حضرت عمر کہنے لگے لیا پہلا تحفہ لیا، توجہ کرنا، انہیں کاکڑا کڈیا جیب دے وچوں تے پہلا تحفہ پیش کیتا۔ پہلا تحفہ کی عطر، خوشبو۔ تو سفیر کہنے لگا جی مسلمانہ دے بادشاہ یہ ایسی خوشبو ہے کہ آج تک شاہی لباس یعنی کہ میرے بادشاہ نے بھی اپنے کپڑے تے لگایا نہیں۔ مہنگا یہ نہ کہ ایک باری کسی لگا لو دے تو ساری زندگی تہاڈے اس چبے دے وچوں خوشبو ہی نہیں جائے گی۔ حضرت عمر نے کہا لیا پکڑا، خوشبو پکڑی، عمر تیرے تقوی تو سلام، خوشبو پکڑی تے کاکڑا کھولیا تے گارے دے اندر مکس کر چھڑیا۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا، کہنے لگیا او بھائی ساڈا بادشاہ نہ لاوے اتنی فضیلت والی خوشبو تے گارے دے اندر ملا چھڑی۔ حضرت عمر کہنے لگے اس کلی خوشبو دا میں کی کرنا کہ جنہوں کلا عمر اپنے لباس تے لا کے تے نبی دی غلامی کرے، یہ خوشبو گارے دے اندر مکس ہو گئی ہے، ایک گارا مسجد نبی دیاں اٹاں نوں لگے گا، سارے محمد دے غلام سنتے رہنے۔ ہائے ہائے ہائے، تیرا تے میرا بادشاہ کوئی گفٹ لب نہ جاوے تے مڑ کے مجالے تے طائف خانے دے اندر جمع ہو جاوے، لیکن عمر دی زندگی۔ حضرت عمر کہنے لگا دوسرا لیا تحفہ،
انہیں کاکڑا کٹیا، دوسرا تحفہ پیش کیا، حضرت جی ایسی دعائی ہے کہ تواڈا کسی بھی دنیا دے وچ کسی بھی جگہ تے کوئی بھی دشمن پھردا ہے نا، یہ ایسی زہریلی دعائی ہے کہ اس دعائی دے ایک دانے دا 10واں حصہ بالکل ماشا جنی انہوں کھلا دیا جے، دوبارہ وہ دشمن تواڈا زمین سے ٹرتا پھردا نظر نہیں آئے گا۔ یہ دعائی ساڑھے ملک دے اندر بھی وکدی نہیں مہنگی پڑی ہے، یہ صرف سپیشل بادشاہ نے تواڈے پر بھیجی ہے۔ آئے ہائے ہائے سنو محمد غلامہ دی شان۔ حضرت عمر نے کاکڑا کھولیا تے تڑی تے دعائی رکھی ساری تے بسم اللہ پڑھی تے پتھا مارا منہ دے اندر سٹ لئی، جب منہ دے اندر سٹی نا، آئے ہائے وہ بندہ پریشان ہونے کا لیا دیا، مسلمانہ دے بادشاہ دا کام ہو گیا۔ حضرت عمر انہیں کارا بڑھا دے رہے، وہ غلام سفیر آن والا بیچتا رہا، جب انہوں تسلی ہو گئی نا تو بڑی دیر ہو گئی، عمر دی انتظار بھی بینگا نہیں ہویا تو کہنے لگے اے عمر اوے بادشاہ اپنے ملک کے اندر اپنے دشمنوں واسطے استعمال نہ کرے، کیونکہ دعائی بڑی سریندی ہے، یہ تسی کھادی بھی ہے تو تمہیں اثر نہیں ہویا۔ کہ حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے کہ ہونیاں گلہ کرنا میں سمجھا دے بھائی، سمجھا دے کہ ہونیاں گلہ پیا کرنا ہے، میرا ایمان ہے، میرا تقوی ہے، میرا عقیدہ ہے کہ جدے جب میں نبی دا غلام بنیا ہوں، میرا ایمان ہے کہ کائنات دیا دعائیاں تے گوڑیاں اتنی دیر اثر ہی نہیں کر سکتیاں جنی دیر میرے رب دا حکم ہی نہ ہوئے۔ یہودیاں دعائیاں ہور بھی ہیں نے لیا کلا عمر بن خطاب کھا کے تینوں دسے گا کہ محمد دے غلام کے ہو جاندے نے، ویک کے پریشان ہون لگیا ہے کہ عمر نے دعائی بھی کھا دی ہے، اثر بھی نہیں ہویا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے کائنات دے اندر میرا کوئی دشمنی نہیں ہے، اگر میرا کوئی دشمن ہے تو میرا اپنا نفس ہے، اگر اے مر گیا تو عمر کا جگتے دشمنی کوئی نہیں، یعنی کہ میرا اپنا نفس مر گیا تو جگ تے میرا بولو کوئی تیسرا دشمنی کوئی نہیں۔ لہذا دوسرا جڑا تحفہ ہے، سفیر کہنے لگیا کمال دی گل ہے یار، کتھوں چلے آواں مسلمانہ دے بادشاہ واسطے تحفے لے کے آیا ہوں، اندے ویکھن دے اندر نہ تا عطر دی قیمت آئی، نہ دعائی زہر دی قیمت آئی۔ تیسرا تحفہ کڑیا ہے، انہیں آکھیا اے عمر مسلمانہ دے بادشاہ، اے میرے بادشاہ نے ایک غلام لونڈیا بھیجیے، اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوب روح ہے، اتنی خوشبودار ہے، اگر ایک سیر تو زلفاں کھولے الگ خوشبوآں آندیاں نے، دوسری سیر دیاں زلفاں کھولے الگ خوشبوآں آندیاں نے، علی شاہی لباس پہن دیے۔ حضرت عمر نے اسے دارے دے اندر کھڑے ہو کے اعلان کیتا مدینے والوں، کسے نو شادی دی ضرورت ہے، کسے نو بیگم دی ضرورت ہے، ایک بدو دوڑ کے آیا ہے، ہونٹ موٹے نے، اڈیاں پھٹیاں ہویاں نے، وال گھجرالے نے، جدو میں تاریخ دا واقعہ پڑھیا ہے، خدا دی قسم میرے دل دے اندر دے حصے نے یہ گل کیتی ہے، واہ عمر تیری عظمت نو لکھا سلام پیش کرانا ہو، جنہ مسلمانہ دا لیڈر اتنے تقوی والا ہوئے، آج دے مسلمان کیوں نہیں تقوی والے بن سکتے؟ حضرت عمر بن خطاب نے بدو نو بلایا ہے، بدو کہنے لگے یا امیر المؤمنین غلام حاضر ہے، کوئی کم میں دے حکم فرماؤ نا۔ حضرت عمر دے تقوی تو قربان جاواں، آج دا بادشاہ ہوندہ دے کہنا چلو بھئی 4 کلمے پڑھاؤ کہ اپنی اہلیہ بنا کے رکھو نا، لیکن عمر بن خطاب کہنے لگے بھئی میرے گھر دی ضروریات پوری کرنے واسطے اللہ نے مینوں بیگم عطا کیتی ہے، اے اوگر جاوے جن دی ضرورت ہے۔ بدو آیا نہیں تو حضرت عمر اے بھی کہہ سکتے سن
وہ چل تیرے کول تا کاروبار ہی کوئی نہیں، تیرے کول تا رقبہ ہی کوئی نہیں، تو تو ایڈا سونا ہی کوئی نہیں ہے، میں قربان جاواں۔ حضرت عمر نے اس شہزادی دا ہاتھ پکڑیا ہے، ادھر اس کدو دا ہاتھ پکڑیا ہے، دونوں دا ہاتھ آپس دے اندر ملایا ہے، انہوں مسلمان بنا کے محمد عربی دا غلام بنایا ہے۔ توجہ کرنا 18 چک والو، جدو نکاح پڑھا کے اس بیٹی نو بدو دے نال رخصت کرن لگے نے، حضرت عمر دیاں اکھاں وچوں آنسو آئے نے، رو کے کہن لگے میرا بیٹا، مشکلات آوے، کبھی بھی دکھ پہنچے، کبھی بھی تکلیف ہوئے، آجائے عمر بن خطاب دا دروازہ کھٹکھٹانا تیرا کم نے، تیرے حکم دے قربان ہو جانا، محمد دے غلام عمر دا